امام حسین علیہ السلام نے یزید کے لشکر سے حجت تمام کرتے ہوئے خطاب فرمایا، میں حمد کرتا ہوں اس خدا کی جس نے دنیا کو خلق کیا اور اس کو نیستی و فنا کا گھر قرار دیا اور اہل دنیا کا گوناگوں حالات سے امتحان لیا۔ بس فریب خوردہ ہے وہ شخص جو اس دنیا سے دھوکہ کھائے۔ یہ دنیا تم کو فریب نہ دے، کیونکہ اس نے ہر امیدوار کی امید کو قطع کیا ہے۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں ایسے امر پر جمع ہوئے ہو جس کے سبب سے خدا تم پر غضبناک ہوا اور منہ پھیر لیا ہے، اور تم مستحق غضب الہی ہو گئے ہو اور اس کی رحمت سے دور ہو گئے ہو۔ بس نیک ہے ہمارا خدا اور برے بندے ہو تم کہ پہلے اقرار عبودیت کیا اور بظاہر پیغمبر پر ایمان لائے، اب اس کی اطاعت پر ہجوم کیا اور در پے قتل ہو۔ بتحقیق کہ شیطان تم پر غالب ہوا ہے اور یاد خدا تمہارے دلوں سے بھلا دی ہے۔ بس برا ہو تمہارا اور ہلاکت ہو تمہارے لیے اور جن چیزوں کا تم نے قصد کیا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی ہے وہ قوم جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہوئی اور ظالموں کو درگاہ خدا سے دوری ہے۔ ایھا الناس، میرا کلام بگوش ہوش سنو، لڑائی میں تاجیل نہ کرو تاکہ میں تمہارے حسب حال نصیحت کروں اور جو مجھ پر لازم ہے تم سے بیان کروں۔ حجت خدا تم پر تمام ہو، عذر میرا تم پر ظاہر ہو، تاکہ قیامت میں تمہاری کوئی حجت پیش نہ ہو۔ بس اگر انصاف پر عمل کرو اور میری نصیحت قبول کرو نجات پاؤ گے۔ اگر میرا کہا نہ مانو بس اپنے دل میں سوچو اور آپس میں مشورہ کرو، حق ہمارا پوشیدہ نہ رہے گا۔ جو ایذا تمہارا جی چاہے مجھے پہنچاؤ اور مہلت نہ دو، کیونکہ میرا ناصر و مددگار خدائے عزوجل ہی ہے جس نے قرآن کو نازل کیا اور نیکوں کا وہی حامی و کارساز ہے۔ ایھا الناس، ذرا میرے نسب پر نظر کرو اور دیکھو میں کون ہوں۔ اس کے بعد اپنے نفسوں کی طرف رجوع کرو اور ملامت کرو کہ آیا میرا قتل اور حتیٰ کی حرمت تمہارے لیے حلال و جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں؟ کیا میں فرزند علی نہیں جو وصی برادر پیغمبر تھے؟ کیا حضرت حمزہ اور حضرت جعفر میرے عزیز خاص نہیں؟ کیا جعفر جنہیں خدا نے ہاتھوں کے عوض دو پر زمرد سبز نہیں عطا فرمائے، جن کی مدد سے وہ ملائکہ کے ساتھ بہشت میں پرواز کرتے ہیں؟ آیا نہیں سنا تم نے کہ میرے نانا نے میرے اور بھائی حسن کے حق میں فرمایا ہے کہ یہ دونوں سردار جوانان بہشت ہیں؟ اگر تم مجھ کو سچا اور راست کو جانتے ہو تو یہ کلام میرا سچ ہے۔ قسم بخدا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بس میری بات کو سچا جانو۔ اگر میرے کہنے کو باور نہیں کرتے تو ابھی صحابہ رسول موجود ہیں، ان سے دریافت کرو۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، ابو سعید خدری سے دریافت کرو، سہل سے سوال کرو، زید بن ارقم اور انس بن مالک اور دیگر اصحاب سے تحقیق کر لو۔ ان سب نے رسول خدا سے میرے اور بھائی حسن کے حق میں یہ حدیث سنی ہے۔ کیا یہ باتیں تم کو میرے قتل سے مانے نہیں؟ ایھا الناس، اگر تمہیں میرے کلام میں شک ہے پس کیا اس میں بھی شک کرتے ہو کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں؟ بخدا مشرق سے مغرب تک سوا میرے کوئی فرزند نہیں ہے۔ وائے ہو تم پر، کیا میں نے کسی شخص کو تم میں سے قتل کیا ہے کہ اس کا قصاص مجھ سے لیتے ہو؟ کیا تم میں سے کسی کے مال پر مصرف ہوا ہوں یا کسی شخص کو میں نے زخمی کیا ہے؟ امام علی مقام کے جواب میں لشکر یزید خاموش رہا اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد کیا، قسم خدا کی میں ذلیل و حقیر ہو کر اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح توکے بندگی گردن میں ڈالوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے آخری بار یزید کے لشکر کو پھر نصیحت کی، لیکن کسی نے بھی امام کی نہ سنی، تو امام نے حجت خدا تمام کر دی۔
اور فرمایا اگر تمہیں ہم نے شکست دی تو کیا تعجب ہے، اس لیے کہ ہم قدیم سے تم کو شکست دیتے آئے ہیں، اور اگر بظاہر ہم مغلوب ہوئے تو در حقیقت ہم مغلوب نہیں، اس لیے کہ نامردی کے ہم اہل بیت عادی نہیں، لیکن مرگ ہمارے مقدر میں ہے، اور دولت دنیا اشکیا کے لیے۔ اب جو تمہارا جی چاہے کرو، میں نے خدا پر توکل کیا، اور جو حق تعالیٰ نے میرے لیے مقدر کیا ہے اس پر راضی ہوں۔